ڈاکٹر صاحب ایک سوال پوچھا گیا ہے اور انتہائی شرمناک صورتحال ہے. اس طرح کے سوالات انسانی معاشرے میں اور بالخصوص مسلمانوں کے معاشرے میں پوچھنا بھی شاید بہت مشکل کام ہے، لیکن پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی سسر اپنی بہو کے ساتھ بدکاری کرتا ہے زبردستی تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. یہ سوال کہ ایک آدمی اپنی بہو کے ساتھ بدکاری کرتا ہے بہت ہی افسوسناک سوال ہے اور بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس زمانے میں گھروں کا ماحول کس قدر تبدیل ہو چکا ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاملے میں مکمل طور پہ احتیاط کی جائے. بچیوں کو چاہیے کہ ان مردوں کے معاملے میں بھی احتیاط کریں جو مرد شریعت کے اعتبار سے ان کے محرم لگتے ہیں. اگر کوئی بچی محسوس کرتی ہے کہ میرا کوئی محرم مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھتا ہے یا مشکوک طریقے سے میرے قریب ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خبردار ہو جائے، وہ اس کے معاملے میں احتیاط کرے، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے گریز کرے، اس کے ساتھ سفر کرنے سے گریز کرے. اگر کبھی کسی مرد نے ایسی عورت کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا جس عورت کا وہ محرم تھا، مثال کے طور پہ اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی پھپھو کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، تو ایسے مرد کو قتل کیا جائے گا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا کو دیکھا کہ انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اور کسی مہم کے لیے جا رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا کہنے لگے کہ ایک آدمی نے اپنے والد کی وائف سے نکاح کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس آدمی کو قتل کروں اور اس کا مال نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آؤں. تو یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سند اس کی صحیح ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسی لڑکی سے بدکاری کرتا ہے جس کا وہ محرم ہے تو اس کو اس جرم میں قتل کیا جائے گا. تو یہ ہے شریعت کا حکم، لیکن ظاہر ہے کہ قانون کو میں اور آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. اگر کسی ملک میں اس اسلامی قانون پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر وہاں پہ کیا کیا جائے؟ ایسی لڑکی کو ایسے مرد سے دور رکھا جائے اور ایسے مرد کا معاملہ پولیس تک پہنچایا جائے، انتظامیہ تک پہنچایا جائے، تاکہ ایسے مرد کو کم از کم وہ سزا دلوائی جا سکے جو اس ملک کا قانون دیتا ہے جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں. اسلامی قانون تو یہی ہے راجح قول کے مطابق کہ ایسے آدمی کو قتل کیا جائے گا، ورنہ اس معاشرے میں جو سزا دی جاتی ہے وہ دلوائی جائے اور لڑکی کو اس مرد سے دور رکھا جائے. واللہ تعالی اعلم. ڈاکٹر صاحب ایسی صورت میں ایک دو سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا وہ لڑکی جس کے ساتھ سسر نے بدکاری کی ہے وہ اپنے خاوند کے لیے حلال ہے، وہ اس کے نکاح میں ہی ہے یا نکاح ختم ہو گیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ لڑکا اپنے والد کا احترام کرتا رہے گا، اس پر لازم ہے کہ وہ والد کا احترام کرے یا وہ والد سے قطع تعلقی اختیار کر سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے بیٹے کے نکاح کا، تو بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ قائم رہے گا. اس بدکاری کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے، اس حرام کام کی وجہ سے اس نکاح پہ اثر نہیں پڑے گا جو شریعت کے اصولوں کے مطابق منعقد ہوا ہے. کچھ علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن یہ فتویٰ بغیر کسی دلیل کے ہے اور یہ فتویٰ درست نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اس لڑکے کا اب اس والد کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، تو والد جتنا بھی مجرم ہو بہرحال بیٹے کو چاہیے کہ دنیاوی لحاظ سے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی وائف کو اپنے والد سے دور رکھے، اپنے والد کو اپنی وائف کے قریب نہ آنے دے. مثال کے طور پہ وہ کوشش کرے کہ اس کے والد اس کے گھر میں داخل نہ ہوں، لیکن والد کے گھر میں جا کے ان کی خدمت کرے، والد کے گھر میں جا کے انہیں تحفہ دے، ان کے ساتھ تعاون کرے. دوسری طرف اپنی وائف اور اپنے والد کے درمیان فاصلے قائم کر دے اور ان کو ایک دوسرے کے قریب نہ آنے دے. واللہ تعالی اعلم. یعنی ڈاکٹر صاحب اصل تو وہ یہ کوشش کرتا رہے گا کہ قانون اس پہ نافذ کیا جائے، شرعی حدود جو بھی ہیں وہ اس پہ نافذ ہوں، لیکن جب تک نافذ نہیں ہوتی، جب تک والد زندہ ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے. جی ہاں بالکل، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتا رہے گا، اور اگر والد فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے جنازے میں بھی شریک ہوگا اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتا رہے گا. والد کے یہ حقوق ادا کیے جائیں گے، اگرچہ یہ والد کو اچھا والد نہیں ہے. اس سب کے باوجود ہمیں کہا گیا کہ والد کافر بھی ہو تو وصاحبہما فی الدنیا معروفہ. واللہ تعالی اعلم.